بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ جرح و تعدیل کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی۔ تعدیل کے 6 مراتب اور 6 مرحی مراتب جرح کے، اور اب فصل ثانی میں جرح و تعدیل کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کی ضرورت کیوں پیش آئی، کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں علماء کرام نے، محدثین نے، ائمہ رجال نے، ان کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الفصل الثانی، فصل ثانی جو ہے انواع الکتب المؤلفۃ الرجال، فصل ثانی ان کتب کے بارے میں ہے، ان مختلف کتب کے بارے میں ہے جو رجال یعنی راویوں کے بارے میں لکھی گئی۔ لمعۃ تاریخیۃ، یہاں پر ایک تاریخی جھلک جو ہے وہ دیں گے۔ فرماتے ہیں لقد قام علماء الحدیث بتصنیف انواع کثیرۃ من المصنفات فی تراجم الرجال و تاریخهم، کہ بے شک محدثین کرام نے، علماء حدیث نے راویوں کے حالات اور تراجم کے بارے میں مختلف انواع کی کثیر کتب جو ہے وہ تصنیف کی ہیں، راویوں کے تاریخ و یعنی حالات و تراجم کے بارے میں کثیر کتب جو ہے وہ علماء حدیث نے تالیف فرمائی۔ وکانت غایتهم الاولی فی هذه المؤلفات الکثیرۃ ہی خدمت السنت المطہرہ، ان کتابیں لکھنے کی پہلی جو وجہ تھی، یعنی کثیر تصنیفات جو لکھی گئی ہیں، ان کی جو غایت اور مقصد اولا تھا وہ تھا خدمت سنت المطہرہ، وہ سنت مطہرہ یعنی حدیث پاک کی خدمت کرنا، اور وَذَبُّ الْكَذِبِ وَذَبُّ الْاِفْتِرَاءِ وَالْكَذِبِ عنہا، اور اس پر یعنی حدیث پر اور سنت پر ہونے والے جھوٹ اور بہتان کو دور کرنا تھا۔ وَذَلِكَ بِحَصْرِ أَسْمَاءِ جَمِيعِ مَنْ تَعَرَّضَ لِرِوَایَةِ السُّنَّةِ الْمُشَرَّفَةِ وَنَقْلِ نُصُوصِهَا، اور یہ خدمت جو ہے انہوں نے اس طرح کی کہ روایت سنت کے جملہ راویان جو تھے، جمیع من تعرض، وہ تمام راویان حدیث جنہوں نے حدیثوں کو روایت کیا، ان سب کے ناموں کو جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ ثم الکلام عنہم وعن حیاتہم تفصیلا، پھر ان راویوں کے بارے میں کلام کیا اور ان کی حیات کے اور ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی کلام کیا۔ من جمیع النواحی من حیات الراوی، تو ان راویوں کے حالات زندگی کے بارے میں تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کی، لا سیما فیما یتعلق بتوثیق الراوی و تجریحہ، خصوصاً راویوں کی ثقاہت اور ان کے مجروح ہونے کے متعلق جو ہے وہ خصوصی طور پر گفتگو، یعنی ان تمام
راویوں کے اسماء کو جمع کیا جنہوں نے سنت مبارکہ کو روایت کیا اور نصوص کو نقل کیا۔ تو سنت مبارکہ کو روایت کرنے والے اور نصوص کو نقل کرنے والے تمام جو راویان حدیث تھے، تمام کے ناموں کو بھی جمع کیا اور ان پر کلام کیا اور ان کی تمام ان کی تفصیل جو ہے وہ حیات کے بارے میں کی اور زندگی کے تمام پہلو پر ان کے گفتگو کیا، اور خصوصاً ان کے سکہ ہونے یا مجروح ہونے کے بارے میں خصوصی طور پر کلام کیا۔ ووجہ خدمت علماء الحدیث سنت النبویہ بهذه المصنفات، ان تصنیفات کے ساتھ علماء حدیث کی جو خدمت ہے سنت نبویہ کی، وَذَبِّ الْكَذِبِ عَنْهَا وَذَبُّ الْكَذِبِ عَنْهَا هُوَ معرفة حال رواة الحدیث وتمییز القوی من الضعیف والصادق من الکذاب من الرواة۔ تو اس خدمت حدیث نبوی شریف کا ان تصنیفات کے ذریعے خدمت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وَذَبُّ الْكَذِبِ عَنْهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا گیا اس کو دور کیا جائے روایات سے، اور راویان حدیث کے احوال کی معرفت حاصل کی جائے، اور کبھی اور ضعیف کی تمیز کی جائے، ان کے درمیان امتیاز کیا جائے کہ کبھی راوی کون سا ہے اور ضعیف کون سا ہے، اور صادق کو کذاب سے جدا کیا جائے راویوں سے، یعنی کذاب اور صادق راویوں کو الگ کیا جائے۔ یہ مقصد جو تھا وہ علماء حدیث کا، اور یہ کیوں کیا؟ وذالک ان اعداء الاسلام لم یستطیعوا مقاومۃ الاسلام وافکارہ علنا، کہ دشمنان اسلام جو تھے وہ اسلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی اسلام کے جو افکار تھے ان کا کھلے عام مقابلہ کرنے کی استطاعت رکھتے، تو فعمدوا، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ الی طریق خفیۃ خبیثۃ فی اداء الاسلام وہدم دعائمہ، انہوں نے ایک خفیہ اور مکارانہ اور خبیث طریقہ جو ہے وہ دعوت اسلام میں انہوں نے کا ارادہ کیا، اور اسلام کے جو ستون ہیں انہیں منہدم کرنے کی کوشش کی۔ الا وہی استعمال الکذب والدس علی لسان النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ جھوٹ اور گڑی ہوئی باتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کی طرف منسوب کرنا تھا، شکل احادیث احادیث کی شکل میں، یختلقها ویدعها بعض الملحدین والزنادقة وغیرہم من الحاقدین علی الاسلام، انہوں نے اس مقصد کے لیے کچھ ملحدین نے، کچھ زندیق لوگوں نے، اور اسی طرح جو اسلام کے بدخواہ تھے، حاقد تھے، اسلام کے بارے میں بغض و حسد رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے احادیث کو گڑا، وہ حدیثوں کو گڑنے لگے، اور فتنبہ علماء الحدیث الی ھذا المکر الخبیث،
تو علماء حدیث نے اس خبیث مکر پر جو ہے وہ انہوں نے تنبیہ فرمائی. فقاموا بتالیف هذه المصنفات فی الرجال. تو ائمہ حدیث نے اس فن میں احادیث کو یعنی رجال الحدیث کے فن میں روایات کتابوں کو تصنیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف و مشغول کر لیا اور وہ اس مقصد کے لیے قائم ہو گئے. فکشفوا فیہا حال المدسوسین الوضاعین. انہوں نے ان جال سازیوں کے اور جسے گڑنے والوں کا پردہ چاک کیا. وتعروا امام الناس بکبی افعالہم. اور لوگوں کے سامنے ان کے کبھی افعال کو اجتنب المسلمون مرویاتہم. وہ مسلمان ان صدیق اور ملحدین کی روایتوں سے نے اجتناب کر لیا. محمد الناس نے جب وہ پہچانے گئے ان کی روایات جو ان سے مروی تھی تو مسلمانوں نے ان کی مروی روایات سے اجتناب کیا. وقتل بعض کبارہم علی ید بعض الخلفاء المسلمین. اور ان ملحدین اور زندیق لوگوں میں سے بعض جو ان کے بڑے تھے انہیں بعض مسلمان خلفاء کے ہاتھوں قتل کیا. وجعل اللہ کیدہم فی نحورہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو انہی پر الٹ دیا. اور وَأَحَاقَ مَكْرَهُمُ السَّيِّئُ. اور اللہ اور ان کے مکر و فریب کو وَأَحَاقَ مَكْرُهُمُ السَّيِّئُ ان کے اس برے مکر کو کے اندر وہ خود گھیرے گئے. والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین. خود ہی اس کے مکر و فریب کی لپیٹ میں آ گئے اور اس بات پر اللہ عالمین. آگے فرماتے ہیں وقد بذلوا فی هذه المصنفات جہودا جبارة مدنیة تشہد لہم علی مر الایام والدہور. اور مسلمان علماء کرام نے محدثین نے اور خصوصاً اسماء الرجال کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ان تصنیفات میں زبردست اور تھکا دینے والی محنتیں صرف کی. اور تشہد لہم علی مر الایام والدہور بصبرہم. جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان کے صبر مہارت صبرہم و مہارتہم و تفانیہم العجیب خدمت دینہم والذب عن سنت نبی. تو ان کی مہارت اور اپنے دین کی خدمت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے دفاع میں جو انہوں نے غیر معمولی جو قربانیاں ہیں زمانے اور ایام جو ہے وہ تشہد وہ ان کی گواہیاں دیتے ہیں. وتوسلوا بذلك الى ما لم تتوسل الیہ الامم السابقۃ ولا اللاحقۃ بهذا المیدان. اس کوشش و کاوش کے ساتھ ہمارے یہ ائمہ اس مقام تک پہنچے کہ گزشتہ امتوں میں سے کوئی امت اس مقام کو حاصل نہ کر سکی اور نہ ہی آنے والی قومیں جو ہے وہ اس میدان میں مقام کو حاصل کر سکی. بل ولا الی قریب مما توسلوا الیہ. بلکہ جس مقام تک ہماری ائمہ دین جس تک پہنچے ہیں یہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچے. فجزاہم اللہ عن المسلمین افضل الجزاء. اللہ رب العالمین ہمارے ان ائمہ کو افضل الجزاء فجزاہم اللہ عن المسلمین افضل الجزاء
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جانب سے ان ائمہ دین کو افضل ترین جزا عطا فرمائے، وَأَجْرَى لَهُمُ الْمَثُوبَةَ لِتَقَرَّ بِهَا عُيُونُهُمْ وَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ، اور ان کے لیے ایسا اجر جاری فرمائے کہ جس سے ان کی آنکھیں ان کی قبر میں ٹھنڈی ہو۔ وقد تفننوا في تنويع هذه المصنفات وتقسيمها وتفريعها، ان ائمہ دین نے اپنی ان تصانیف میں مختلف انواع بنائی اور ان کو تقسیم کرنے اور ان کی شاخیں ان کی ریاض بنانے میں مختلف طرح کے انہوں نے تفنن اور انداز اور تفریعات جو ہے وہ، یعنی ان تصنیفات کو لکھنے میں، ان کی تقسیم میں اور ان کی تفریعات میں مختلف انداز جو ہے وہ ائمہ دین نے بنائے ہیں۔ اب وہ کون کون سے انداز ہیں؟ فمن مصنفات، کچھ تصنیفات ایسی ہیں، مصنفات خاصۃ بمعرفت الصحابہ، کچھ ایسی خاص تصنیفات ہیں جو صحابہ کرام کی معرفت میں لکھی گئی ہیں، یعنی جن میں صرف صحابہ کرام کا تعلق۔ الا کتب علی نظام الطبقات، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو راویوں کے طبقات کے نظام پر مرتب کی گئی کہ راوی کس طبقے کا ہے، کس مرتبے کا ہے۔ ومن کتب مرتبات علی الحروف، کچھ کتابیں حروف تہجی کے طور پر جو ہے وہ مرتب کی گئی۔ الا کتب خاصۃ برجال بعض البلدان، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں برجال بعض البلدان جو بعض مخصوص شہروں کے راویوں کے ساتھ جو ہے وہ تصنیف کی گئی۔ ومن مؤلفات خاصۃ بالثقات او الضعفاء، کچھ تصنیفات کو ثقہ راویوں کے ساتھ یا ضعیف راویوں کے ساتھ خاص کر کے مؤلف اور تالیف کیا گیا۔ الا مصنفات عامۃ لجمیع الانواع، اور کچھ تصنیفات ایسی ہیں جس میں تمام قسم کے راویوں کو اس میں جمع کیا کر کے ان کتابوں کو تصنیف کیا گیا۔ ومن کتب خاصۃ برجال بعض کتب الحدیث، کچھ ایسی خاص کتابیں لکھی گئیں کہ جو چند مخصوص کتب حدیث کے رجال پر لکھی گئی، جیسے کتب سیاستہ پر تہذیب الکمال ہے، تہذیب ہے، الاکمال ہے، پھر تہذیب الکمال ہے، پھر تہذیب التہذیب ہے، پھر الکاشف ہے، یہ ساری سیاستہ کے راویوں پر۔ الا تصانیف رجال عامت رجال عامت روات الحدیث، اور کچھ تصانیف ایسی ہیں کہ جو روات الحدیث میں جو عام راوی ہے ان پر جو ہے وہ لکھی، یہ تمام قسم کے محدثین نے تمام محدثین کے راویوں پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس بارے میں کا ذکر بھی آئے گا۔ ومن کتب معرفت الکنا والالقاب، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کنیتوں پر اور القاب کی معرفت میں لکھی گئی، کنیت سے راوی کو پہچاننا اور القاب سے پہچاننا، یہ اس خاص فن میں لکھی گئی۔ وإلی غیرہا من النفات فی کل باب، اور اس کے علاوہ بھی ہر باب میں الگ الگ جو ہے وہ تصنیفات لکھی گئی۔ فسأذکر اشہر انواع المصنفات فی علم الرجال التي تهمنا فی فن التخریج، ان قریب میں ذکر کروں گا ان مختلف انواع کی تصنیفات میں سے مشہور ترین جو اسماء الرجال میں لکھی گئی ہیں، کہ جس کا ہم نے فن تخریج میں جس کا ہم نے لحاظ کیا ہے، جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ ثم اذکر من کل نوع اسماء اشہر المصنفات، پھر میں ہر نوع میں سے جو مشہور ترین
کتابیں ہوں گی، تصنیفات ہوں گی، ان کے ناموں کو ذکر کروں گا، لا سیما المطبوع منہا، لا سیما المطبوع منہا، خصوصاً وہ تصنیفات جو مطبوع ہیں، طبع ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں، لأنہ هو الذی يمكن الاستفادة منه في التخریج بالنسبة لأکثر الباحثین، یہ کہ جو کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں ان سے استفادہ کرنا فن تخریج میں اکثر جو ریسرچ کرنے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کی نسبت جو ہے وہ یہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ممکن ہے کہ ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے۔ ثم اعرف ثم اعرف باہم هذه المصنفات، پھر میں ان تصنیفات میں جو اہم ہوں گی ان کا تعارف کراؤں گا، وابین قیمتها ومنہج مؤلفیہا فیہا بإیجاز انشاءاللہ تعالی، اور پھر میں اس کتاب میں ان کتابوں کی جو اہم ہیں ان کی قدر و قیمت اور ان کے مؤلفین نے کیا منہج اختیار کیا ہے ان کتابوں میں، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں۔ اب مشہور ترین جو تصنیفات ہیں جو فن رجال میں لکھی گئی ہیں، وہ یہ 7 قسم کی تصنیفات جو ہے وہ لکھی گئی۔ اشہر انواع المصنفات فی الرجال، راویوں کے بارے میں جو تصنیفات لکھی گئی ہیں وہ مشہور جو ہے وہ یہ 7 ہیں۔ نمبر 1، المصنفات فی معرفت الصحابہ، وہ تصنیفات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معرفت میں لکھی گئی، جیسے الاصابہ، الاستیعاب وغیرہ وغیرہ جو تصنیفات ہیں معرفت الصحابہ کے نام سے، جو صحابہ کرام کی معرفت میں لکھی گئی ہیں، جن کتابوں سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا شخص صحابی ہے اور کون غیر صحابی۔ نمبر 2، المصنفات فی الطبقات، دوسری وہ کتابیں ہیں جن میں راویوں کے طبقات کو بیان کیا گیا ہے کہ فلاں راوی فلاں طبقے کا ہے، اس کا تعلق فلاں طبقے سے ہے، تو اس کے لیے بھی طبقہ ہم خود سے فائنل نہیں کر سکتے کہ یہ کس طبقے کا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ہم کتب طبقات کی طرف رجوع کریں گے اور کتب طبقات والے ہمیں بتائیں گے کہ اس راوی کا طبقہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پر المصنفات فی روات الحدیث عامتاً، وہ تصنیفات جو راویان حدیث کے لیے عمومی طور پر لکھی گئی ہیں، یعنی تمام راویان حدیث کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں کسی ایک خاص کتاب کا یا کسی ایک مخصوص اصطلاح کا اطلاق نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے بھی راویان حدیث ہیں ان پر اس میں کلام کیا یا ان کو جمع کیا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ وہ تصنیفات ہیں المصنفات فی رجال کتب مخصوصۃ، وہ تصنیفات جو مخصوص کتابوں کے رجال پر لکھی گئی، جیسے سیاستہ پر، معطین پر، جیسے شرح مختصر، شرح معانی الاثار کے راویوں پر، اس طرح جو مخصوص کتب ہیں ان کے راویوں کو جن تصنیفات میں جمع کیا، تو یہ نمبر 4 پر ہے۔ نمبر 5 پر ہے المصنفات فی الثقات خاصتاً، وہ تصنیفات جو صرف ثقہ راویوں پر لکھی گئی ہیں خصوصی طور پر، جن تصنیفات کو مخصوص کیا گیا ثقہ راویوں کے ساتھ۔ نمبر 6، المصنفات فی الضعفاء والمتکلم فیہم، وہ تصنیفات جنہیں ضعیف راویوں اور متکلم والمتکلم فی ہے، جن کے بارے میں کلام کیا گیا راویوں کے بارے میں، یعنی جن کے بارے میں جرح کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ ضعیف راوی ہیں، دوسرا یہ کہ ان پر جرح ہے، ضعیف تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر اوہام ہے، منکر روایات کرتے ہیں، تو یہ سارا جو کلام ہے اس بارے میں جو کتاب تصنیف۔ نمبر 7 پر ہے المصنفات فی رجال بلاد مخصوصۃ، وہ تصنیفات جو مخصوص شہروں کے راویوں کے بارے میں، جیسے خراسان ہو گیا،
مکہ مکرم، حجاز مقدس ہو گیا، شام ہو گیا، یہ مخصوص شہروں کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں جو تصنیفات لکھی، تو یہ جو ہے وہ 7 قسم کی تصنیفات جو ہے وہ یہاں پر اس فن میں جو ہے وہ لسانی میں ہم پڑھیں گے۔ یہ 7 قسم کی جو تصنیفات ہیں یہ رجال کے بارے میں محدثین کی لکھی کتابیں ہیں، جن سے ہم جو ہے وہ راویان کو پہچان سکتے۔ آج کا سبق جو ہے وہ کل پھر ہم انشاءاللہ آگے جیسے ہر ایک کی تفصیلات شروع کریں گے، تو سب سے پہلے تو ہوں گی المصنفات فی معرفت الصحابہ، بعد کتب طبقات، پھر کتب روات الحدیث عامتاً، پھر رجال کتب مخصوصہ، پھر کتاب فقات، پھر کتاب الضعفاء، اور پھر